بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کے مؤلف ہیں رضا جاہد صاحب، ترجمہ مولانا فدا حسین یزدانی صاحب، تصحیح سید فیضیاب صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 6 پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کا رونا اور منہ سے پانی کا ٹپکنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مفضل، جان لو کہ بچوں کے دماغ میں ایسی رطوبت ہوتی ہے جو انہیں بڑی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے، جیسے اندھا پن وغیرہ۔ گریے کے باعث یہ رطوبت ان کے دماغ سے نکل جاتی ہے اور جسم کی تندرستی اور آنکھوں کی سلامتی کا باعث بنتی ہے، جبکہ بچے کے رونے کے فوائد والدین کے لیے مخفی ہیں، لہذا وہ اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے منہ سے بہنے والا پانی اکثر اوقات ایسی رطوبتوں کو دفع کرتا ہے جن کے جسم میں باقی رہ جانے سے دیوانگی، فالج پن اور راشا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ خدائے علیم نے اس رطوبت کو بچپن میں دفع کرنے کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر صحیح و سالم رہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک شیعہ کی غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں ان کی تفصیل مکال المکارم جلد 2 مؤلف آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی میں موجود ہے۔ نمبر 1، امام زمانہ کی صفات اور عادات کی شناخت حاصل کرنا۔ نمبر 2، امام کے اصحاب کے بارے میں ادب کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، امام زمانہ سے خصوصی محبت۔ نمبر 4، لوگوں کے درمیان ان کو محبوب بنانا۔ نمبر 5، امام کے ظہور اور فرج کا انتظار کرنا۔ نمبر 6، امام کے دیدار اور ان کی زیارت کا مشتاق رہنا۔ نمبر 7، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا۔ نمبر 8، ان کے فراق میں مومنین کا غم و اندر میں رہنا۔ نمبر 9، ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد ہونے والی محافل و مجالس میں شرکت کرنا۔ نمبر 10، ان کے فضائل پر مشتمل محافل کا انعقاد کرنا۔ نمبر 11، ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں اشعار کہنا۔ نمبر 12، ان کا نام سنتے ہی اٹھ جانا۔ نمبر 13، ان کے فراق میں رونا اور رلانا۔ نمبر 14، خدا سے ان کی معرفت حاصل کرنے کی دعا کرنا۔ نمبر 15، ان کے لیے مسلسل دعا کرنا۔ نمبر 16، ان کے لیے دعا کو مداوت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 17، غیبت کے دور میں دعا پڑھنا۔ نمبر 18، ان کے ظہور کی علامتوں کی پہچان رکھنا۔ نمبر 19، ان کے فرض کے بارے میں جلدی نہ کرنا بلکہ تسلیم امر رب رہنا۔ نمبر 20، ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا۔ نمبر 21، ان کی نیابت میں حج کرنا۔ نمبر 22، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کے مقبروں کی زیارت کرنا۔ نمبر 23، ان کی طرف سے زیارت اور مستحب امور کی نیابت کی نیت سے بجا لانا۔ نمبر 24، ان کی خدمت کی کوشش کرنا۔ نمبر 25، ان کی مدد کے لیے تہہ دل سے آمادہ رہنا۔ نمبر 26، روزانہ کے فرائض میں اور جمعے کے دن ان سے تجدید بیعت کرنا۔ نمبر 27، مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا۔ نمبر 28، ائمہ کے چاہنے والوں اور صالح افراد کی مالی مدد کرنا۔ نمبر 29، مومنین کو خوشحال کرنا۔ نمبر 30، ان کے لیے طلب خیر کرنا۔ نمبر 31، ہر جگہ ان کی زیارت کرنا اور ان کو سلام کرنا۔ نمبر 32، ان کے مخلص شیعوں اور صالحین مومنین سے ملاقات کرنا۔ نمبر 33، ان پر درود بھیجنا۔ نمبر 34، نماز کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کرنا۔ نمبر 35، تمام ائمہ کی مخصوص نماز کا ثواب ان کو ہدیہ کرنا۔ نمبر 36، تلاوت قرآن کا ثواب ان کو ہدیہ کرنا۔ نمبر 37، ان کے وسیلے سے خدا سے توسل اور شفاعت کرنا۔ نمبر 38، ان کے سامنے اپنی حاجات و خواہشات بیان کرنا۔ نمبر 39، لوگوں کو ان کی طرف دعوت دینا۔ نمبر 40، ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ نمبر 41، ان کو یاد کرتے وقت دل میں خشوع پیدا کرنا۔
نمبر 42 برے افراد کے سامنے تقیہ کرنا. نمبر 43 ایذا رسانی یا تکذب کی صورت میں صبر کرنا. نمبر 44 جن محافل میں ان کا مذاق اڑایا جائے ان میں شرکت سے پرہیز کرنا. نمبر 45 ستمگر اور باطل کے علمبرداروں کے ساتھ تقیہ رکھنا. نمبر 46 گمنام رہنا اور شہرت سے پرہیز کرنا. نمبر 47 تہذیب نفس. نمبر 48 ان کی مدد و نصرت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. نمبر 49 حقیقی توبہ کرنا اور جن کا حق لیا ہو ان کو ان کے حق لوٹانا. نمبر 50 ہمیشہ ان کی یاد میں رہنا اور ان کے آداب پر عمل کرنا. نمبر 51 ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے دعا مانگنا. نمبر 52 ان کی یاد آتے ہی جسم میں خضوع کا پیدا ہونا. نمبر 53 ان کی خواہش کو اپنی خواہشات پر برتری دینا. نمبر 54 ان سے نزدیک اور ان سے منسوب افراد کا احترام کرنا. نمبر 55 جن مقامات پر ان کے قدم مبارک رہیں ان کا احترام و اکرام کرنا. نمبر 56 ظہور کا وقت معین نہ کرنا اور معین کرنے والوں کی تکذیب کرنا. نمبر 57 امام کی غیبت کبریٰ میں ان کی نیابت خاص کا دعویٰ کرنے والوں کی تکذیب کرنا. نمبر 58 ان کے دیدار کی خواہش رکھنا. نمبر 59 ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کرنا. نمبر 60 خدا کی یاد کے علاوہ زبان کو محفوظ رکھنا. نمبر 61 ان کی نماز پڑھنا. نمبر 62 ہمارے مولا امام حسین کی مصیبت پر رونا. نمبر 63 ہمارے مولا حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا. نمبر 64 بنی امیہ پر اعلان اور چھپ کر بکثرت لعنت بھیجنا. نمبر 65 دینی بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوشاں رہنا. کیا آپ جانتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اگر وہ 6 افراد میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے. انصاف اچھی چیز ہے لیکن اگر وہ حکمرانوں میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. صبر اچھی چیز ہے لیکن اگر غریب میں ہو تو بہتر ہے. پرہیزگاری اچھی چیز ہے لیکن علماء میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. جمع مردی اچھی چیز ہے لیکن اگر مالداروں میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوانوں میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. حیا اچھی چیز ہے لیکن اگر عورتوں میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. جس حکمران کے پاس انصاف نہ ہو وہ ایسے بادل کی مانند ہے جو برستا نہیں ہے. جس غریب کے پاس صبر نہیں ہے وہ اس چراغ کی مانند ہے جس میں روشنی نہیں ہے. جس عالم کے پاس پرہیزگاری نہ ہو وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس میں پھل نہیں ہے. جس مالدار میں جمع مردی نہیں ہو وہ ایسی زمین کی مانند ہے جو بنجر ہو. جس جوان کے پاس توبہ نہ ہو وہ ایسی نہر کی مانند ہے جس میں پانی نہ ہو. اور جس عورت کے پاس حیا نہ ہو وہ ایسے کھانے کی مانند ہے جس میں نمک نہ ہو. کیا آپ جانتے ہیں ایک شخص امام علی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں 700 فرسخ طے کر کے 7 باتیں سننے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. نمبر 1 وہ کیا چیز ہے جو آسمان سے زیادہ بڑی ہے؟ امام نے فرمایا بے گناہ پر جھوٹی تہمت لگانا. نمبر 2 وہ کیا چیز ہے جو زمین سے زیادہ وسیع ہے؟ امام نے فرمایا حق زمین سے زیادہ وسیع ہے. نمبر 3 وہ کیا چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہے؟ امام نے فرمایا لالچ آگ سے زیادہ گرم ہے. نمبر 4 وہ کیا چیز ہے جو برف سے زیادہ سرد ہے؟ امام نے فرمایا کنجوس آدمی کے سامنے دست حاجت دراز کرنا. نمبر 5 وہ کیا چیز ہے جو دریا سے زیادہ غنی ہے؟ امام نے فرمایا قناعت کرنے والا انسان دریا سے زیادہ غنی ہے. نمبر 6 وہ کیا چیز ہے جو پتھر سے زیادہ سخت ہے؟ امام نے فرمایا کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. نمبر 7 وہ کیا چیز ہے جو یتیم سے زیادہ کمزور ہے؟ امام نے فرمایا چغل خور یتیم سے زیادہ کمزور اور لاچار ہے. کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے کن چیزوں کی تاکید کی ہے؟ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک دن کسی شخص نے پیغمبر اکرام سے سوال کیا کہ میں عقل مند ترین انسان بننا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا خدا کے عذاب سے خوف رکھو. اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں خاص بندہ بنوں. رسول نے فرمایا دن رات قرآن پڑھو.
اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے دل میں روشنی رہے۔ رسول نے فرمایا موت کو نہ بھولو۔ اس نے کہا میں ہمیشہ خدا کی رحمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا خدا کی مخلوق سے نیکی کا سلوک کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں دشمن مجھے غضب نہ پہنچے۔ رسول نے فرمایا خدا پر بھروسہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں لوگوں کی نظروں میں رسوا نہ بنوں۔ رسول نے فرمایا صلہ رحم کرو اور رشتہ داروں سے ملاقات کو جاتے رہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری روزی میں اضافہ ہو جائے۔ رسول نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آگ میں جلنے سے محفوظ رہوں۔ رسول نے فرمایا اپنی آنکھ اور زبان کو نامحرموں اور غیبت سے محفوظ رکھو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری عمر طویل ہو۔ رسول نے فرمایا پرہیزگار رہو۔ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں میرے گناہ کس چیز سے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تذریع و زاری اور بے چارگی کے اظہار سے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری عزت و عصمت کا پردہ چاک نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تو بھی کسی کی عصمت و عزت کا پردہ چاک نہ کر۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ خوددار رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی سے کوئی چیز نہ مانگ۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری قبر تنگ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا سورہ ملک کی مسلسل تلاوت کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے مال میں کثرت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا میں کل قیامت کے دن محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رات کو کھانے اور سونے کے درمیان ذکر خدا میں مشغول رہو۔ اس نے کہا میں نماز کے دوران خدا کو حاضر ناظر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مکمل توجہ کے ساتھ وضو کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں خازین میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اپنے کاموں میں صداقت اور اچھائی پیدا کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے قبر کا عذاب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے لباس کو پاک رکھو۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے سفیر روم کو کیا جواب دیا؟ ایک دن روم سے ایک ایلچی آیا تاکہ یہ جان سکے کہ رسول خدا کا جانشین کون ہے۔ وہ ایلچی عمر کی موجودگی میں ابو بکر کے پاس سوال کی غرض سے آیا اور کہنے لگا میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا اور جہنم کی آگ سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں خدا سے خوف نہیں رکھتا اور نماز کے رکوع و سجود بھی بجا نہیں لاتا۔ میں مردے اور مردہ خون کھاتا ہوں اور جو نہیں دیکھتا اس کی گواہی دیتا ہوں۔ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق کا دشمن ہوں۔ میں کون ہوں؟ ابو بکر سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو عمر نے کہا وہ کافر ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت علی پہنچے اور کہا یہ شخص خدا کا مقرب بندہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بہشت کی خواہش نہیں تو مراد یہ تھی کہ میں خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، کیونکہ خدا کے مقرب بندے جنت کی لالچ میں عبادت انجام نہیں دیتے بلکہ خدا کی رضا مندی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور جو اس نے کہا میں جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، یعنی میں خدا کی بندگی جہنم کی آگ کے خوف سے نہیں بلکہ اس لیے کہ خدا نے اس کام سے منع کیا ہے تو رک جاتا ہوں۔ میں اس کے عدل و انصاف سے خوف رکھتا ہوں لیکن ظلم سے نہیں، لہذا مجھے خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نماز میں رکوع و سجود بجا نہیں لاتا۔ اس سے مراد نماز میت ہے جس کے ثواب کی امید بھی ہے۔ مردہ اور مردہ خون سے مراد مچھلی اور مچھلی کا جگر ہے جو پانی سے باہر آ کر مر گئی ہے، اور جگر جو جمع ہوا خون ہے۔ اور جس فتنے کو وہ پسند کرتا ہے وہ مال اور اولاد ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے اور جس کی اندیکھی گواہی دیتا ہے وہ جنت اور جہنم ہے، اور جس حق کا وہ دشمن ہے وہ موت ہے جو برحق ہے۔ اچھا انسان موت کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال میں اضافے کا خواہاں ہے، اور جو بدکار ہے وہ اپنے کردار کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، لہذا دونوں ہی موت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے علم کے بارے میں خوارج کو کیا جواب دیا؟ جب خوارج نے یہ سنا کہ پیغمبر نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو انہیں حسد عارض ہوا اور ان کے 10 معمر افراد نے جو اجتماع کیا اور کہا کہ ہم سب علی سے ایک ہی سوال کریں گے، دیکھتے ہیں وہ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ جواب دے دیا
تو ہم مان لیں گے کہ علی عالم ہے جیسا کہ رسول نے فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا چونکہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قارون، شداد، فرعون وغیرہ کی میراث ہے۔ اس نے تصدیق کی اور چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا چونکہ مال کے بے شمار دشمن ہوتے ہیں لیکن علم کے بے شمار دوست ہوتے ہیں۔ اس نے تصدیق کی اور چلا گیا۔ تیسرا آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا مال سے علم افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اگر مال کو استعمال کرو گے تو کم ہوگا اور علم کو جتنا استعمال کرو گے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس نے بھی تصدیق کی اور چلا گیا۔ چوتھا آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا چونکہ مالدار کو لوگ کنجوس کہتے ہیں لیکن عالم کو لوگ عظیم اور کریم کہتے ہیں۔ اس نے تصدیق کی اور چلا گیا۔ پانچواں آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا مال کو چور سے چھپانا پڑتا ہے لیکن علم کے معاملے میں چوری کا خوف نہیں ہوتا۔ اس نے تصدیق کی اور چلا گیا۔ چھٹا آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا مال اگر پڑا رہ جائے تو پرانا ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے لیکن علم جتنا بھی پڑا رہے پرانا نہیں ہوتا۔ اس نے تصدیق کی اور چلا گیا۔ ساتواں آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مال سے دل سخت ہوتا ہے جبکہ علم دل کو نورانیت دیتا ہے۔ اس نے بھی تصدیق کی اور چلا گیا۔ آٹھواں آیا اور پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مالدار مال کے سبب خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ تاریخ میں ہوا لیکن صاحب علم بندگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم مجھ سے اس موضوع پر جتنا پوچھو گے میں جب تک زندہ ہوں مختلف جوابات دیتا رہوں گا۔ پھر وہ لوگ سب کے سب آپ کی خدمت میں آ کر طائب ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اکرم نے زیتون کے بارے میں کیا فرمایا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اعرابی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا کی زینت کیا ہے؟ رسول نے فرمایا 3 چیزیں، مال، اولاد، عورت۔ اس نے کہا آخرت کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، علم، سچائی، پرہیزگاری۔ اس نے کہا بدن کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ اس نے کہا دل کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، خدا کی تعظیم بجا لانا، غور و فکر کرنا، خدا کی جانب سے عطا ہونے والی چیزوں پر راضی رہنا۔ اس نے کہا عقل کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، علم، حلم، شکر۔ اس نے کہا دونوں آنکھوں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، دیکھنا، رونا، عبرت حاصل کرنا۔ اس نے کہا دونوں ہاتھوں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، مہربانی، مومن بھائی کی مدد کرنا، مومن بھائی کے ساتھ سخاوت برتنا۔ اس نے کہا دونوں قدموں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، نماز میں قیام کو طولانی کرنا، خیر کے کاموں میں جلدی کرنا اور طلب علم کے لیے جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں احرام کے دوران محرمات کون سے ہیں؟ نمبر 1 مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا، نمبر 2 مرد کا اپنے پاؤں کے اوپری حصے کو ڈھانپنا، نمبر 3 مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، نمبر 4 ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے وقت مرد کا سائے میں جانا، نمبر 5 عقد کرنا یا اس کا گواہ بننا، نمبر 6 خواتین کا زیورات پہننا، نمبر 7 زینت کی نیت سے سرما لگانا، نمبر 8 عورت کے لیے اپنا چہرہ چھپانا، نمبر 9 خوشبو سونگھنا اور استعمال کرنا،
نمبر 10 مہندی سونگھنا اور انگوٹھی کا زینت کے عنوان سے استعمال کرنا۔ نمبر 11 اپنے یا دوسرے کے جسم سے بال اکھیڑنا۔ نمبر 12 حرم سے درخت یا پودے اکھاڑنا۔ نمبر 13 جسم سے خون نکالنا۔ نمبر 14 ضرورت نہ ہونے پر دانت نکالنا۔ نمبر 15 جھوٹ اور فحاشی کے کاموں کا انجام دینا۔ نمبر 16 صحرائی جانوروں کا شکار کرنا۔ نمبر 17 حشرات وغیرہ کو مارنا۔ نمبر 18 جسم پر تیل ملنا۔ نمبر 19 قسم کھانا۔ نمبر 20 بیوی سے جمع کرنا اور اس کا بوسہ لینا۔ نمبر 21 آئینے میں دیکھنا۔ نمبر 22 اسلحہ لے کر چلنا۔ نمبر 23 ناخون کاٹنا۔ نمبر 24 استمنا کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر کوئی سنی آپ سے سجدگاہ پر سجدہ کرنے کے بارے میں پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض افراد کے گمان کے برخلاف ہم خاک کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا گمان رکھنے والے افراد شیعوں کو بدنام کرتے ہیں۔ سجدہ صرف خدائے واحد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر خاک پر سجدہ کرنا خاک کی پرستش کے معنی رکھتا ہے تو آپ لوگ جو فرش پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فرش کی پرستش کرتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی نگاہ میں سجدے کے لیے بہترین چیزیں زمین ہیں یا پھر وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور خوراک کے طور پر بھی استعمال نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ کرنا صحیح نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاک کو پھیلا دیا کرتے تھے اور ان کے پاس خشک جڑی بوٹیاں اور خاک سے بنا ہوا برتن تھا جس پر سجدہ کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی انہوں نے اسی کی تعلیم دی۔ وہ بھی زمین یا سنگریزوں پر سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اپنے لباس کے ٹکڑے پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ بات ہمارے نزدیک بےحد واضح ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی قبر کی خاک کو پاکیزہ تربت کے طور پر جس پر خون شہداء جاری ہوا تھا اپنے ہمراہ ہمیشہ رکھتے تھے، اسی لیے ان کے پیروکار آج بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر اس تربت پر سجدہ نہ ہو تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی خاک اور سنگریزے پر سجدہ صحیح ہے، جس طرح چٹائی اور کھجور کے پتھروں سے بننے والے فرش پر صحیح ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر سنی آپ سے پوچھیں کہ آپ اذان میں علی کا نام کیوں لیتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں کہ امام علی وہ فرد ہیں کہ جنہیں خدا نے چنا اور اعلیٰ مقام عطا کیا تاکہ پیغمبر کے بعد وہ قیادت کی اہم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں۔ جیسے غدیر خم میں بتایا گیا، ہر پیغمبر کا کوئی وصی ہوتا ہے اور علی رسول خدا کے وصی ہیں۔ اسی برتری کی بنا پر ہم انہیں دیگر اصحاب پیغمبر سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس عقل، قرآن اور سنت کے ذریعے دلائل موجود ہیں کہ جن میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ان روایات کو شیعہ و سنی دونوں نے متواتر اور صحیح طریقے سے نقل کیا۔ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں بے شمار کتب تالیف کی ہیں۔ جس وقت بنی امیہ نے اس حقیقت کو چھپانے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے علی و اولاد علی کا قتل شروع کیا تو یہاں تک گئے کہ مسلمانوں کے ممبروں سے علی پر لعنت بھیجی جاتی رہی اور لوگوں کو اس کام پر مجبور کیا جاتا رہا۔ اسی لیے امام علی کے پیروکار اور شیعہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے ولی ہیں اور ظالموں کی قدرت کے آگے مسلمانوں کا جھکنا محال ہے۔ ہمارے فقہا نے اذان و اقامت میں علی کی ولایت کی شہادت دینے کو مستحب قرار دیا ہے، نہ کہ اس شہادت کو اذان کا جز سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر مؤذن اذان میں اور نمازی اقامت میں جز سمجھ کر اسی قصد کے ساتھ پڑھے تو اس کی اذان و اقامت باطل ہو جائے گی۔ اذان اور اقامت مستحب ہے اور ان کے انجام نہ دینے کی صورت میں عذاب نہیں ہوگا، جیسا کہ مستحب ہے کہ خدا کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد ہر مسلمان جنت و دوزخ اور قیامت میں خدا کی جانب سے مردوں کے حشر کی گواہی دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اہل سنت حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں امام حسین کے لیے ماتم کرتے ہیں
اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، جبکہ یہ کام حرام ہے۔ مصیبت کے موقع پر ان کاموں کا انجام دینا حرام ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام حسین کے مصائب کے موقع پر یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ جو شخص امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی آواز بلند کرتا ہے اور ان کے راستے پر چلتا ہے، اس کی یہ فریاد یقیناً کسی نادانی اور جہالت کے سبب نہیں ہے، کیونکہ ان کے شیعہ بھی مہربان دل رکھنے والے انسان ہیں۔ لہذا جب جناب کی شہادت کا وقت آتا ہے تو ان کے اہل بیت اور اصحاب کے قتل، بے احترامی اور اسیری کی یاد دلاتا ہے تو ان کے ماننے والوں کے دل جوش میں آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اجر و ثواب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت خالص اور صرف خدا کے لیے ہے، اور خدا اپنے بندوں کو نیت کے مطابق اجر عطا کرے گا۔ حکومت مصر کی عبد الناصر کی موت کے متعلق رپورٹ، جسے میں نے خود پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اس کی موت کی خبر سنتے ہی اس کے چاہنے والوں میں سے 8 افراد سے زائد اشخاص نے خودکشی کر لی، جبکہ بعض افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان تمام مثالوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات انسان پر غالب آ سکتے ہیں، بنابراین اگر وہ افراد جن کے مسلمان ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا وہ عبد الناصر کی موت کی وجہ سے خودکشی کر سکتے ہیں جو طبعی موت مرا تھا، تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت سخت غلطی پر ہیں؟ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ شیعوں پر الزام تراشی نہ کریں کہ جو سید الشہداء کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ ان پر ڈھائی جانے والی مصیبتوں پر ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام نے بھی اپنے فرزند پر گریہ کیا، یہاں تک کہ جبرائیل بھی حضرت کے رونے کی بنا پر گریہ ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض افراد کہتے ہیں کہ کیوں شیعہ اپنے اماموں کی قبور کو سونے اور چاندی سے معزز کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کام حرام نہیں ہے، دوسری یہ کہ اس کام کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی ہمارے برادران اہل سنت کی مساجد مصر، ترکی یا دیگر اسلامی ممالک میں سونے اور چاندی سے سجائی گئی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی مسجد النبی اور مکہ میں موجود خانہ خدا پر بھی ہر سال قیمتی لاکھوں ریال مالیت رکھنے والی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ پس یہ کام شیعوں سے مقصود نہیں ہے، بلکہ مقدس مقامات کا احترام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سعودی علماء کہتے ہیں قبور پر ہاتھ پھیرنا اور ان قبور کے صاحبان سے حاجت مانگنا اور ان سے درخواست کرنا خدا کی ذات میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قبروں پر ہاتھ پھیرنا اور ان کے صاحبان سے حاجت مانگنا اس نیت سے ہو کہ وہ لوگ فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں تو بلا شبہ یہ شرک ہے، لیکن مسلمان تو خدا کی وحدانیت کا یقین رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ نفع و نقصان تو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر اولیاء خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کو خدا سبحان کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے۔ شیعہ و سنی دونوں ہی پیغمبر کے دور سے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں، سوائے ان سعودی وہابیوں کے کہ جن کا مذہب ابھی ظہور میں آیا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے اجتماع و اتفاق کے مخالف ہیں، انہوں نے اپنے عقائد کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کر رکھا ہے، اور شیعوں پر کفر کا الزام لگا کر ان کے خون کو مباح سمجھ لیا ہے۔ یہ لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے آنے والے بوڑھوں کو صرف اس لیے مارتے ہیں کہ وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کی ذریعے مقدس پر کسی کو ہاتھ پھیرنے نہیں دیتے۔ ان کے اور ہمارے علماء کے درمیان بے شمار مباحثے اور مناظرے ہوئے، لیکن وہ پھر بھی اپنی دشمنی اور کینے پر اسی طرح باقی اور مصر رہے اور غرور رکھتے ہیں۔ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں بزرگ شیعہ عالم مورخ مرحوم سید شرف الدین خانہ خدا کی زیارت کو گئے۔ عید قربان کے موقع پر ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے حسب معمول دیگر علماء کے ہمراہ انہیں بادشاہ کے محل میں دعوت دی گئی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سعودی بادشاہ سے ہاتھ ملایا اور چمڑے پر لکھا گیا قرآن پیش کیا، جس کی جلد چمڑے کی تھی۔ بادشاہ نے قرآن کو لیا اور چوما اور احترام کی غرض سے اسے اپنے ماتھے سے لگایا۔ اسی لمحے سید شرف الدین نے کہا، اے بادشاہ، آپ نے چمڑے کو بوسہ دیا اور اس کی تعظیم کی ہے، یہ تو بکری کی کھال کی سوا کچھ نہیں ہے۔
عبدالعزیز نے جواب میں کہا میرا مقصد چمڑے کی تعظیم نہیں ہے بلکہ مقصد وہ قرآن ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت سید شرف الدین نے کہا بہت خوب بادشاہ، ہم بھی ذریعے پیغمبر کی جالیوں اور ان کے دروازوں کو اسی نیت سے چنتے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ لوہا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا مقصد بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس لوہے یا دروازے میں ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد اس عمل سے رسول خدا کا احترام ہوتا ہے جس طرح بکری کے چمڑے کو بوسہ دینے سے آپ کا مقصد قرآن تھا اور آپ اس کا احترام کرنا چاہتے تھے۔ حاضرین محفل کھل اٹھے اور تکبیر کا نعرہ لگایا اور کہا سچ کہا۔ اس بنا پر سعودی بادشاہ حاجیوں کو اس بات کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا کہ جن چیزوں کا تعلق پیغمبر سے اسے متبرک سمجھیں اور انہیں یہ اجازت دوسرے بادشاہ کی حکومت تک حاصل رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں لوگ کن چیزوں پر فخر و مباحت کرتے ہیں؟ نمبر 1 حسب و نسب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ میں فرمایا اے لوگو، خدا نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کے غرور کو مٹا دیا۔ اب کسی کو اپنے آباء و اجداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عرب کو عجم اور سفید کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے۔ تم میں افضل ترین وہ ہے جو پرہیزگار ترین ہو، لہذا یہ مت کہو کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں یا میرا ماموں فلاں شخص ہے یا ہمارا اصل و نسل فلاں قوم سے ہے۔ نمبر 2 کسی مقام یا منصب کے حاصل ہو جانے پر دوسروں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بڑائی بھی لوگوں ہی کے سبب ہے۔ ان در بدر پھرنے والے گداگروں اور ظالم ستمگر لوگوں میں صرف ایک ہی فرق ہے، گداگر لوگوں کو بھیک مانگ مانگ کر تنگ کرتے ہیں جبکہ حکمران تقوی صرف مردم آزاری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ پس کیسے ایسی چیز کو جو اس قدر ننگ و عار کا باعث ہو بھروسہ یا افتخار کے قابل سمجھا جا سکتا ہے؟ مقام و منصب ایسی امانت ہے جو لوگ انسانوں کو دیتے ہیں، اس میں کہاں فخر کی بات ہے؟ نمبر 3 حسن و جمال۔ چہرے کی خوبصورتی اور قد کاٹ کی نزاکت بھی اس لائق نہیں ہے کہ جس پر غرور یا فخر کیا جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت جلد بڑھاپا اور شکستہ پن آ کر چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 4 علم و فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عالم کا عذاب سب سے زیادہ اور شدید ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے بدتر وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 5 مال و دولت۔ اپنے مال پر غرور نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھوں میں امانت کے طور پر ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہے اور حرام کا عذاب سہنا ہے، جبکہ اس کو جمع کرنے پر بھی سزا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ دولت وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عمر کو فضول اور غلط کاموں میں صرف کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ انسان کو اس قدر لالچی بنا دیتی ہے کہ اگر سونے سے بھرے ہوئے 2 جنگل بھی اس کے پاس ہوں تو تیسرے جنگل کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مال کو قرآن میں فتنے کا نام دیا گیا ہے، لہذا عقل مند انسان فتنہ اور مصیبت کی زیادتی پر فخر نہیں کرتا۔ طاقت و قدرت۔ طاقت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے، کیونکہ یہ وہ امانت ہے جسے بڑھاپا اور بیماری ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی رستم جیسا بھی ہو تب بھی ایسی بیماری اسے عارض ہو جاتی ہے کہ دوسرے اسے کروٹ بدلواتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اخلاص کی کیا علامات ہیں؟ نمبر 1 دوسروں سے توقع نہ رکھنا۔ اگر کوئی کام خدا کے لیے ہے تو انجام دینے والے کو شکریہ کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اور شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2 اپنے کاموں کو ذمہ داری سمجھے، نہ کہ مقام کی خاطر کام کریں۔ نمبر 3 پشیمان نہ ہو،
جو خدا کے لیے کسی کام کو انجام دے، چاہے وہ کامیابی ہو یا نہ ہو، اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد خدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، خواہ اس کے کام کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے تو اسے دونوں حالت میں یکساں رہنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، مسلسل ایک جیسی حالت سے اسے تھکن کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام خدا کے لیے ہے۔ نمبر 6، مال و مقام رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر مقام و منصب سے وابستہ ہوگا تو اپنی ذمہ داریوں کو درست انجام نہ دے سکے گا اور اس کا عمل خالص نہ ہوگا۔ نمبر 7، ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ظاہر و باطن اور قول و فعل ایک ہو وہ خدا کی امانت کو ادا کرتا ہے، اس نے خالص عمل انجام دیا ہے۔ نمبر 8، کسی گروہ یا قوم سے تعصب نہ رکھے۔ مخلص انسان اگر اپنی قوم یا کسی گروہ کو غلطی پر پائے گا تو ان سے کنارہ کشی کر لے گا، اور اگر انہیں حق پر پائے گا تو ان کی حمایت کرے گا۔ مخلص انسان ہمیشہ وہاں نظر آئے گا جہاں حق ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاکاروں کی کیا علامات ہیں؟ نمبر 1، جب اکیلا ہو تو خستہ حال اور سست ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب لوگوں کے سامنے ہو تو اس کے اندر عبادت اور عمل میں جوش اور ولولہ نظر آتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ کام کرتا ہے، اگر برائی کی جائے تو کم کام کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے موضوعات کی فہرست کون سی ہے؟ نمبر 1، حروف مقطعہ جیسے الف لام میم، الف لام را، ہا میم اور دیگر حروف جو حبیب و محبوب کے درمیان راز ہیں، جس کی خبر خدا پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کو ہے، اور دیگر افراد اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، وہ آیات جو توحید کے بارے میں ہیں جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 109۔ نمبر 3، وہ آیات جن میں کلی احکامات و فرعی عبادات، معاملات اور سیاسیات کا تذکرہ ہوا ہے جیسے بقرہ آیت نمبر 275، سورہ نساء آیت نمبر 77 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ نمبر 4، وہ آیات جن میں ترتیبی اور اخلاقی موضوعات موجود ہیں جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ نمبر 5، بعض آیات میں مومنین اور ایمان کی کثرت اور حقیقی مسلمان اور منافقوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جیسے سورہ مومنون کی ابتدائی 5 آیات۔ نمبر 6، کچھ آیات انبیاء اور پیغمبر اسلام کی بعثت اور اس کے مقاصد کے بارے میں جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ نمبر 7، قرآن کی کچھ آیات میں انسانی مستقبل، موت، برزخ، قیامت، حشر و نشر، جنت، جہنم اور اعمال کے اخروی نتائج کا تذکرہ ہے، جبکہ انسانوں کے مستقبل اور آنے والے حالات کے بارے میں تقریباً 800 آیات موجود ہیں جیسے سورہ مریم آیت نمبر 39۔ نمبر 8، قرآن میں بعض مقامات پر انبیاء اور گزشتہ افراد کے واقعات و حالات کو آنے والی نسل کے لیے عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض سوروں کے نام پیغمبروں کے اسماء گرامی پر مشتمل ہیں جیسے سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم وغیرہ۔ نمبر 9، بعض آیات میں امامت اور ولایت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ نمبر 10، بعض آیات میں گزشتہ آسمانی کتابوں اور ان میں آخری پیغمبر کی آمد کی بشارت کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے سورہ صف آیت نمبر 6۔ نمبر 11، بعض چیزوں کی عظمت کو سمجھانے کے لیے خدا نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں جیسے والشمس والضحیٰ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ نمبر 1،
سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ نمبر 2، سورہ نمل میں 2 مقامات پر بسم اللہ موجود ہے۔ نمبر 3، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ نمبر 6، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ نمبر 7، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جو قرض کے موضوع پر ہے۔ نمبر 8، سب سے چھوٹی آیت طٰہٰ، جبکہ شیعوں کے قول کے مطابق مدحہ متان ہے۔ نمبر 9، قرآن کا درمیانی حرف تا ہے۔ نمبر 10، قرآن کا سب سے بڑا لفظ سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ نمبر 11، بسم اللہ میں موجود با قرآن کا سب سے چھوٹا حرف ہے۔ نمبر 12، سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوا۔ نمبر 13، سورہ نصر سب سے آخری میں نازل ہوا۔ نمبر 14، قرآن کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ نمبر 15، قرآن کے پاروں کی تعداد 30 ہے۔ نمبر 16، قرآن میں کل 120 حزب ہیں۔ نمبر 17، قرآن میں کل 77,437 حروف ہیں، الفاظ ہیں۔ قرآن کے کل حروف 3,23,671 یا 3,40,740 ہیں۔ قرآن کی کل آیات 6,236 یا 6,170 ہیں۔ نمبر 20، قرآن کے واجب سجدے 4 ہیں، سورہ سجدہ 32، سورہ فصلت 41، سورہ نجم 53، سورہ علق 19۔ 21، قرآن کے مستحب سجدے 11 ہیں۔ 22، قرآن میں 114 بار بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ 29 سورہ کے آغاز میں موجود حروف مقطعات کی تعداد 71 ہے۔ 24، قرآن کے نورانی حروف مسلسل تکرار ہونے والے حروف کے علاوہ حروف مقطعات میں سے 14 ہیں۔ 25، قرآن کی اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ 26، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہے۔ 27، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ 28، سب سے زیادہ انصاف کے مفہوم پر مبنی آیت یہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ 29، سورہ مجادلہ وہ سورہ ہے جس کی تمام آیات میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 30، سورہ کوثر میں میم نہیں ہے۔ 31، سورہ حمد میں صرف فے نہیں ہے۔ 32، قرآن 17 رمضان کو بعثت کے پہلے سال میں نازل ہوا۔ 33، قرآن 23 سال کے عرصے میں پیغمبر پر نازل ہوا اور مشہور قول کی بنا پر 95 سورہ مکے میں اور جبکہ 19 سورہ مدینے میں نازل ہوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مرد عورت سے دگنا عرض کیوں پاتے ہیں؟ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چونکہ حضرت آدم نے اس درخت سے ممنوع کے پھل سے جناب حوا کے مقابلے میں دگنا کھایا تھا، لہذا خدا نے بھی وراثت میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کا دگنا حصہ قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اسی بات کا ذکر موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتے کی خلقت کب اور کس طرح ہوئی؟ نور المبین نامی کتاب میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز انہوں نے پیغمبر اسلام سے کتے کی خلقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، جب جناب آدم زمین پر آئے تو تنہا رہتے تھے اور خوف کے مارے کانپتے رہتے تھے۔ شیطان روئے زمین کے درندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ زمین کے فلاں مقام پر آسمان سے تمہارے لیے ایک شکار گرا ہے،
تم نے آج تک ایسا بڑا اور مزیدار شکار نہیں کھایا ہوگا، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ شکار کر سکوں۔ شیطان درندوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا اور انہیں جناب آدم کے قریب پہنچا دیا۔ شیطان نے درندوں کو ہنکارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ جناب آدم کو مار ڈالیں۔ جس وقت وہ درندوں کو جناب آدم کے قتل پر اکسا رہا تھا، اس کے منہ سے تھوک زمین پر گرا، جس سے خداوند عالم نے فوراً نر اور مادہ 2 کتے پیدا کیے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور جناب آدم کے اطراف میں پہرا دینے لگے اور درندوں کی جانب سے جناب آدم کو گزن پہنچانے میں رکاوٹ بن گئے۔ اسی دن سے کتوں نے آدم کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مینڈک کو اذیت و عذاب کیوں نہیں دینا چاہیے؟ سفینۃ البحار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام حیوانات نے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی اور خدا سے اجازت مانگی کہ وہ جناب ابراہیم کی مدد کریں۔ خدا نے مینڈک کے سوا کسی کو اجازت نہ دی، لہذا وہ اپنے منہ میں پانی بھر کر نمرودیوں کی جلائی ہوئی آگ کی طرف پچکاری مارتا تھا تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ خدا کے پیغمبر جناب ابراہیم کی مدد کرتے ہوئے مینڈک کے جسم کے 2 حصے جل گئے اور ایک حصہ صحیح و سالم رہا۔ یہ جانور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، اسے آزار دینا یا مارنا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مینڈک کو بلا وجہ نہ مارو، کیونکہ جو آوازیں وہ منہ سے نکالتے ہیں وہ در حقیقت ذکر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بلی اور سور حضرت نوح کی کشتی میں پیدا ہوئے؟ چوہے نے جناب نوح کی کشتی میں بہت بچے دیے جو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح نے خدا سے شکایت کی۔ جبرائیل نے کہا اے نوح، شیر کی پشت پر ہاتھ پھیرو۔ جناب نوح نے ایسا ہی کیا تو شیر کو چھینک آئی اور اس کی ناک کے 2 سوراخوں سے 2 نر و مادہ بلیاں نکل گریں تاکہ چوہوں کو ختم کریں۔ جب اہل کشتی کا پخانہ بہت زیادہ جمع ہو گیا تو کشتی میں بھوک پھیلنے لگی۔ جناب نوح نے خدا کے حکم سے ہاتھی کی پوچھ پر ہاتھ پھیرا، اسے چھینک آئی تو 2 نر اور مادہ سور اس کی ناک سے نکلے اور انہوں نے اس گندگی کا خاتمہ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مور مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ سفینۃ البحار میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مور ایک حسین و جمیل شخص تھا جس نے مخفی طور پر کسی مومن کے عیال سے رابطہ بنائے رکھا تھا۔ ایک دن عیش و عشرت میں مصروف تھے کہ خدا نے ان پر غضب کیا اور وہ دونوں نر و مادہ مور کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ مور چونکہ مسخ شدہ حیوانات میں سے اسی لیے اس کا گوشت اور انڈا حرام ہے۔ خزاں کے موسم میں جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس کے پر بھی جھڑ جاتے ہیں، اور بہار کی آمد پر جب درختوں پر پتے نکلتے ہیں تو مور کے بھی پر اگاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مور برا جانور ہے، جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اہل خانہ کی اس گھر سے نکلنے کی خبر لاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں مور کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے وجود میں عجیب چیز رنگ برنگے پر ہیں، اور وہ ان پروں کی وجہ سے خود کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے کہ اس پر فخر کرتا ہے اور تکبر سے زمین پر چلتا ہے۔ وہ کسی پرندے کے ساتھ دوستی نہیں کرتا کیونکہ کسی کو اپنی رفاقت کے قابل نہیں سمجھتا۔ کیا آپ جانتے ہیں چھپکلی مسخ شدہ حیوانات میں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ مزید بھڑک اٹھے۔ کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن میرے والد صحرا میں ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ایک صحابی موجود تھے۔ اچانک ایک چھپکلی پتھر کے نیچے سے برآمد ہوئی اور اپنا منہ کھول کر ان کے سامنے زبان ہلانے لگی۔ میرے والد نے اس شخص سے فرمایا جانتے ہو یہ جانور کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے تو خدا کی قسم اگر عثمان کا برا بھلا کہو گے تو میں بھی حضرت علی کو برا بھلا کہوں گی۔
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی امیہ کا کوئی فرد نہیں مرتا مگر یہ کہ وہ چھپکلی کی شکل میں مسخ ہو جاتا ہے۔